میں نے ناز سے کہا کہ آج رات ریڈی رہنا۔ اس نے کہا میں تو آپ کے حکم کی منتظر تھی، آپ نے بلایا ہی نہیں۔ میں نے کہا اب تو بلا لیا ہے۔ اس نے کہا میں آ جاؤں گی۔ پھر میں اپنے کمرے سے نکلا اور گاڑی نکالی۔ گارڈ نے بھی گاڑیاں نکالیں۔ ابو میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جب میں واپس آیا تو ستیلی ماں برآمدے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑ آئے اپنے ابو کو؟ میں نے جواب دیا جی چھوڑ آیا ہوں، ابھی ان سے رات کے بعد پہلی ملاقات تھی۔ میں ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ہیرو کیسی گزری رات، کیسا لگا میرا تحفہ؟ میں نے کہا بہت اچھا تھا، اور رات کی تو پوچھو ہی مت، بہت ہی اچھی گزری۔ ستیلی ماں بولی ہاں تو وہ کومل کی حالت دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ رات بہت خوب گزری، اس کی بھی اور تمہاری بھی۔ میں نے کہا شکریہ اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اب دوستی کی ہے نبھانی تو پڑے گی۔ میں نے کہا ویسے آپ نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں کومل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ بولی ابھی تو شروعات ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، مطلب امید رکھوں کسی ایسے اور گفٹ کی؟ انہوں نے کہا یہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم کو چاہیے یا نہیں۔ میں نے کہا میں نے منع تھوڑی کیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو بولتے تھے تم کو ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بس اب شرمانا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہوئی نا بات، اسی طرح زندگی انجوائے کرو۔ میں نے کہا ابو آ جاتے ہیں تو کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے، جب تم چھوٹے تھے تب باہر گئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک، ابو کی واپسی پر پلان بناتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کر لیا اپنی بہنوں کو راضی؟ میں بولا جی۔ آج پھر بازار جانے پر جان چھوٹ گئی۔ وہ ہنس پڑی، بولی تمہارا علاج یہی ہے، لیکن آج میں نے فری اور شبنم کو بھی تیار ہونے کا بولا، اور خود نور اور روپ کو تیار ہونے کا بولنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا۔ دستک کیا تو آواز آئی آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ روپ بیڈ پر بیٹھی تھی اور نور واش روم گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بولا کیسی ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے پھر اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا بھائی میں نے معاف کر دیا، اب بار بار معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ میں نے شکریہ بولا۔ پھر میں نے بولا تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں شہر۔ روپ بولی بھائی میرا دل نہیں ہے۔ میں بولا اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ بولی نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں بولا پھر چلنا ہے بس، پھر تم اور نور تیار ہو جاؤ۔ پھر وہ بولی ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے، اتنے میں نور باہر آئی۔ اس کو شاید پتہ نہ تھا روم میں ہوں، اس لیے اس نے صرف ٹاول ہی لپیٹا ہوا تھا، جو کہ اس کے گھٹنوں سے کافی اوپر تھا۔ جیسے ہی میری نظر نور پر پڑی، حالت تو ایسے ہو گئی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا اور فوراً واپس بھاگی۔ جلدی میں اس کا ٹاول گر گیا۔ میری نظر اس کے اوپر نیچے ہوتے کومل سی بیگ پر پڑی۔ اتنے میں وہ واپس پہنچ کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ یہ سین زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 سیکنڈ میں ہو گیا تھا، لیکن اس ٹائم میں تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں پوری طرح سے تیار ہو گیا تھا، حالانکہ رات کو کومل کے ساتھ بھی میچ کھیلا تھا، لیکن پھر بھی میں تیار تھا۔ میری حالت ایسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس وقت ڈھیلا لباس پہنا ہوا تھا، جبکہ میرا چھوٹو اپنی پوری شان کے ساتھ تھا، اور میری نظر روپ کی طرف گئی تو اس کی نظریں چھوٹو پر تھیں۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور سیدھا اپنے کمرے میں بھاگا اور جلدی سے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اگر میں خود پر پانی نہ ڈالتا تو ضرور کسی نہ کسی کا کام کر ڈالتا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور نور والا سین میری آنکھوں میں تھا۔ پانی بھی کوئی اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے بہت طلب ہو رہی تھی۔ اس وقت صرف ناز ہی تھی جو میری طلب کم کر سکتی تھی۔ میں نے ٹاول ڈالا اور باہر نکلا۔ بیڈ کے کنارے بیل لگی ہوئی تھی، بجائی تو تھوڑی دیر بعد ہی ناز آ گئی، کیونکہ مجھے پتہ تھا اس نے ہی آنا تھا۔ ستیلی امی نے اسے میرے لیے مخصوص کر دیا تھا
کہ وہ میرا ہر کام کرے گی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی میں نے اس کو پکڑ لیا۔ بولی صاحب جی کیا ہوا؟ میں بولا تمہاری طلب ہو رہی ہے، بس پھر کیا تھا؟ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کو فوراً کر دیا اور بنا کچھ کہے اس کے ساتھ میچ کھیلنے لگا۔ میں اپنے پورے جوش کے ساتھ طوفانی انداز میں میچ کھیل رہا تھا۔ مجھے ناز کی فکر نہیں تھی۔ مجھے آج پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اتنا بے قابو تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ ناز چیخ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی میرے ساتھ میچ کھیلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آؤٹ ہو گئی۔ اب میں نے اس کا منہ دوسری طرف کیا اور دوبارہ سے میچ کھیلنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے میچ کھیلنے کے بعد میں بھی آؤٹ ہو گیا۔ آج مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا کام کرتا رہا۔ میری آنکھوں میں بار بار نور آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھا تو کچھ سکون آیا۔ اس کو اٹھایا، پھر وہ فریش ہو کر چلی گئی۔ اب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو سوچا پھر غلطی ہو گئی، لیکن اس بار غلطی میری نہیں تھی۔ خیر میں تیار ہوا کیونکہ شبنم اور فری کو بھی تیار ہونے کا بولا تھا، جانا تو تھا۔ میں تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ فری اور شبنم تیار ہو کر صوفے پر بیٹھی تھیں، لیکن نور اور روپ نہیں تھیں۔ میں نے فری کو بھیجا کہ روپ نور کو بلا لو۔ کچھ دیر بعد فری واپس آئی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے نہیں جانا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو فری بولی مجھے کیا پتا، انہوں نے بولا ہم کل شاپنگ کر آئے ہیں۔ میں بولا رکو میں جاتا ہوں۔ میں نے سوچا جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ ان کے کمرے کے دروازے پر دستک کیا تو اندر سے آواز آئی، ہم نے نہیں جانا، تم لوگ جاؤ۔ میں دروازے کے ہینڈل پر زور دیا تو دروازہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ روپ اور نور دونوں بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ اس بار غلطی میری نہیں تھی۔ میں نے نور پر نظر ڈالی تو مجھے بار بار اس کا خیال آ رہا تھا، لیکن اس وقت تو ان کو منانے آیا تھا۔ میں نے بات سٹارٹ کرنے کے لیے بولا تم دونوں کو کیوں نہیں جانا؟ تو روپ بولی کل شاپنگ کر لی تھی، آج کیا کرنا ہے؟ میں بولا کیا ابھی تک تم لوگوں نے مجھے معاف نہیں کیا؟ روپ نے کہا بھائی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ پھر میں ہمت کر کے بولا کہ آج جو بھی ہوا اس میں میری غلطی نہیں ہے، لیکن پھر میں تم لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ تو روپ بولی بھائی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ ایک حادثہ ہے، لیکن حادثہ کسی اور کے ساتھ نہیں، ایک بھائی بہن کے درمیان ہوا ہے۔ میں نے کہا حادثہ ہوا ہے نہ تو حادثہ سمجھو، اور نور مجھے معاف کر دو پلیز۔ میں نے نور کی طرف دیکھا، اس نے گلابی کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور روپ نے بلیک کلر کا پہنا ہوا تھا۔ نور نے کہا میں چاہ کر بھی اس حادثے کو نہیں بھلا پا رہی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔